السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحدید مدنیہ 57 نمبر کی سورت ہے. اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. یہ صورتیں جو اب شروع ہو رہی ہیں یہ مدنی دور کی صورتیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے اور ان مسلمانوں کو جو کہ اب نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور اب دین کی طرف آ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے ابھی وہ تربیت جو کہ مکے میں کی گئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مکے کے 12 سال، وہ جو تربیت تھی اس تربیت کے اندر جو ہے وہ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، بلکہ وہ تربیت یہ تھی کہ جو کلچر تمہارے سامنے ہے، جو لوگ تمہارے سامنے ہیں، جو بازاروں میں غلط کام ہو رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، جو اپنا مال جو ہے وہ اوپر اچھا اچھا رکھ دیتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ خراب قسم کی گندم رکھ دیتے ہیں، اور اس قسم کی جو ہمارے اندر خرابیاں جو آ گئی ہیں، بے ایمانی کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، چوریاں کرنے کی، یہ جو ساری بیماریاں اور برائیاں جو ہیں مسلمانوں کے اندر اس وقت تھی مکے کے دور میں اور بہت زیادہ گراوٹ تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے مکی صورتوں میں صرف اور صرف ان کے ایمان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو یہ بات بتائی کہ میں اللہ ہوں، میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، اور جب میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے تو اب دوبارہ میں تمہیں اس لیے پیدا کروں گا کیونکہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میں نے کوئی چیز بیکار بے فالتو نہیں بنائی ہے. تو جب میں نے کوئی چیز بیکار فالتو نہیں بنائی ہے تو جو کچھ بھی تم غلط کام کر رہے ہو اس دنیا کے اندر، جو کہ اصول کے خلاف ہے، قاعدے قانون کے خلاف ہے، لوٹ مار جو تم کر رہے ہو، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. ان کو ٹھیک کرو اور اپنے کردار کو اور اخلاق کو جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کرو. جب تم یہ صحیح کرو گے تو تمہیں اس بات کی طرف پتہ چلے گا اچھی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تم سے حساب لیں گے. مالکی یوم الدین، ایک حساب کا دن جو ہے وہ تمہارے لیے آ کے کھڑا ہوگا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اب مسلمان جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی اب تکمیل ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب کر دی ہے سن 6 ہجری کے اندر، اور یہ سن 7 ہجری کی صورتیں ہیں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اور 8 ہجری کے اندر تو مکہ فتح ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو عروج مل جاتا ہے. تو اب جو لوگ جھونک در جھونک اسلام کی طرف، دین کی طرف آ رہے ہیں، اور مدینے میں جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں وہ ان کی وہ ٹریننگ اور تربیت نہیں ہوئی ہوئی جیسی کی ٹریننگ اور تربیت مکے والوں کی ہوئی ہوئی ہے. اب وہ سب ایک دوسرے میں گھس گئے ہیں، ایک دوسرے میں رل مل گئے ہیں. وہ منافق نہیں ہے، منافقوں سے یہاں بات نہیں کی جا رہی، ان نئے مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے جو دین کو سمجھ کے اس کے اندر داخل تو ہو گئے مگر ان کو ہر جو عمل ہے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، خیرات کی، ان چیزوں کی سگنیفیکنس کی جو ہے نا پوری طریقے سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے. ان کے لیے یہ صورت ہے. اب یہ جتنی بھی صورتیں ہماری یہاں پہ آ رہی ہیں، تقریباً 8-10 صورتیں ہیں سورۃ الحدید کے بعد، یہ 1.25 سپارہ تقریباً ہم جو ہے وہ مدنی دور کی وہ صورتیں پڑھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں مدنی دور کے آخری حصے میں. یہ صورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ الحدید 57 نمبر کی صورت ہے، مدنی صورت ہے، 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں اس کے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ما فی السماوات والارض ویحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. صدق اللہ العظیم.
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिदक़िन फ़िल आखिरीन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हदीद, हदीद का मतलब है लोहा। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर इस सूरत के अंदर लोहे का जिक्र करेंगे। और आपको याद होगा पिछली सूरतों में हम पढ़ के आए हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहे को मोम कर दिया था और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे ज़िरें बनाई, तलवारें बनाई और उससे बहुत सी चीजें बनाई। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हमने ये लोहा उतारा है उन लोगों के लिए जिनकी सरकोबी करनी है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह के रसूल के दीन को जो लोग फैला रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने लोहा उतारा है ताकि उसके जरिए इनकी गर्दनों को उड़ा दो। वो इस सूरत के आखिर में आएगा। इस सूरत को पढ़ने से पहले इस सूरत का हम तज्जिया कर लेते हैं। आयत नंबर 1 से लेके 6 में ज़ात व सिफात बारी ताला का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सारी मखलूकात जो आसमानों में और जमीन में है अल्लाह की पाकी बयान करती हैं और वो जबरदस्त हिकमत वाला है। यहाँ जितनी भी मखलूकात हैं, हम पूरा कुरान मजीद पढ़ते हुए अब आखिर में आ रहे हैं, 27वें सिपारे की ये आखिरी सूरत हम पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन में और आसमान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नजर आती हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आती। उन सबको बनाने वाली जात अल्लाह की है और अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। हमने जो कुछ भी बनाया है इस दुनिया के अंदर वो सारी की सारी मखलूक हमारी तस्बीह कर रही हैं। अब इस तस्बीह से क्या मुराद है? एक होती है तस्बीह ज़बानी जो मैं और आप करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक होती है तस्बीह हाली, यानी वो अल्लाह की तारीफ ऐसे कर रहे हैं कि जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया है वो उसी काम में लगे हुए हैं, ये अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। मगर कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। जब हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारे कान हमारे खिलाफ गवाही देंगे तो इंसान उससे कहेगा कि तुम क्यों हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हो? तो अल्लाह वो चीजें कहेंगी, हमारे हाथ पांव कहेंगे अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, अल्लाह ने हमें भी जबान दी है आज, ऐसे जैसे उसने अपनी हर मखलूक को जबान दी थी जो अल्लाह की तारीफ कर रही थी। तो अल्लाह की तारीफ का मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तमाम जिन्नो इंसान और जितनी भी चीजें बैठी हैं इस दुनिया में वो मेरी कितनी भी तारीफ करेंगी मेरे खजाने को नहीं भर सकती, और कितनी भी नाशुक्री करेंगी मेरे खजाने को खाली नहीं कर सकती। तो सुबहान अल्लाह अगर मैं कहती हूँ तो इससे मेरा फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ इससे मेरा फायदा है, अल्लाहु अकबर मैं कहती हूँ इससे मेरा फायदा है। क्या मेरा फायदा है? कि अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तुम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर यानी मेरी तारीफ बयान करती हो, मेरी बुजुर्गी बयान करती हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हिस्से की जन्नत में दरख्त उगा देते हैं जिसके सायों में तुम बैठोगी। जो सूरह रहमान में आप पढ़ के आई हैं, लंबी लंबी शाखों वाले दरख्त होंगे। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आसमान और जमीन की बादशाही उसी के लिए है, वही जिंदा भी करता है, वही मारता भी है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरह यासीन सूरतुर रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा था? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी कौन कौन सी नेमतों को, कुदरतों को, सन्नाई को, ताकत को तुम झुटलाओगे ए जिनो इंसान की जमात। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज जो बनाई हुई है
وہ اتنی خوبصورتی سے بنائی ہوئی ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے مرد کو مرد کے لیے بنایا, عورت کو عورت کے لیے بنایا, عورت کی ذمہ داریاں الگ رکھی, مرد کی ذمہ داریاں الگ رکھی. اگر تم عورت ہو کر مرد کا لباس پہنو گی, مرد والے کام کرو گی, تمہارے اندر سے وہ نسوانیت, وہ خوبصورتی, وہ چیز چلی جائے گی. اور مردوں کو اگر عورتوں والے کاموں میں لگ گئے تو ان کی مردانگی ختم ہو جائے گی. اب یہ کاموں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برتن دھونا, کپڑے دھونا, نوکری کرنا, اپنا گھر چلانا یہ مردوں کے کام ہے. نہیں, مرد کا کام ہے صحیح طور پر فیصلہ کرنا, مرد کا کام ہے اپنی بیوی کو سپورٹ کرنا, مرد کا کام ہے اپنے بچوں کے لیے کما کر انہیں پرووائیڈ کرنا, مرد کا کام ہے کہ وہ اپنی عزت کی, عصمت کی حفاظت کرے, اپنے گھر کی حفاظت کرے. مرد کا کام یہ ہے کہ وہ جب باہر جائے تو وہاں سے جا کر جو ہے وہ کما کر اپنی اولاد کے لیے لے کر آئے. عورت کا کام ہے اگر وہ کما رہی ہے اور اپنے گھر کو چلانے میں اس کی مدد کر رہی ہے تو عورت کا کام کیا ہے کہ وہ اس کی اولاد کی تربیت صحیح کرے. عورت کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے. عورت کا کام کیا ہے اپنے میاں کی اطاعت اور فرما برداری کرے. عورت کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح طور پر پروان چڑھائے. جب یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی تو جب ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو ہماری اولادیں ویسی نہیں نکلیں گی, تو وہ جب ماں باپ بنیں گی تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا اپنی اولادوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے. ہم یہ جو شرک کرتے ہیں نا کہ کووڈ سے مر گیا, ہارٹ اٹیک سے مر گیا, اللہ یہاں پہ آپ کو بتا رہے کوئی کسی چیز سے نہیں مرتا, اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے, بہانہ کوئی چیز بن جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے جاتا ہے. بہت سے لوگ سوتے سوتے مر جاتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں نہ ان کو کوئی بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی روح کو قبض کیا, لے گیا میں, اور میں اگر نہیں لے کے جاتا تو صبح کے ٹائم جب وہ اٹھتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کے واپس آ جاتا ہے. یہ جو آیت ہے یہ بہت خوبصورت آیت ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ سب سے پہلا ہے, اللہ سب سے آخر ہے. یہ وحدت الوجود کا ایک موضوع ہے جس میں اللہ سب سے پہلے ہے اور اللہ سب سے آخر ہے. کہ ایک حدیث میں آتا ہے جسے لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے, کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعجبا. اللہ پاک فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں, فخلقت خلقا لکی اعرفا, تو پھر میں نے اس کائنات کو بنا دیا تاکہ میری پہچان ہو سکے لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اس کائنات کو سجایا, اپنی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کی نشانیوں کے لیے, اپنے پاور کے اظہار کے لیے اس دنیا کو سجایا. اور سورۃ الرحمن کی صورت میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون کون سی میری نعمتوں کا انکار کرو گے تم. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین تخلیق جو کی وہ انسان کی. ہمیں شکر ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے خلقت بیدی, میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, میں کیا نہیں جانتا کہ تمہیں کیا چاہیے اور تمہیں کیا نہیں چاہیے؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سب سے پہلے تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہی فرما رہے کہ میں سب سے آخر رہ جاؤں گا. سب سے آخر رہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ, کہ ہم جو ہے قیامت کے دن زمینوں کو لپیٹ کر اور آسمانوں کو لپیٹ کر جیسے قالین ہم لپیٹتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ہاتھوں میں رکھ کر آواز لگائے گا کوئی ہے جو میرے سوا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت آتی ہے نا اننی انا اللہ لا الہ الا انا, بے شک میں ہی ہوں میں جس کی عبادت اور اطاعت کرنی ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس دونک شیء.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پہلا تھا اور اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ آخر ہے اور اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ظاہر ہے، ہر چیز میں ظاہر ہے، اور اللہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گئی تیری پہچان یہی ہے۔ تو اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اللہ ظاہر ایسے ہے کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو آپ اللہ کی تمام نعمتوں کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پتے پتے میں، ذرے ذرے میں آپ کو اللہ کی شان، اللہ کی قدرت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ایسے ہے کہ آپ دھوپ کو جو ہے جب دیکھتی ہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹ آنکھ کھول کر نہیں دیکھ سکتی۔ اگر آپ ڈائریکٹ دھوپ کو دیکھنے کی بھی کوشش کرتی ہیں تو آنکھیں آپ کی چندھیا جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ آپ اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میری آیات کو، میری نشانیوں کو اس دنیا میں بھی دیکھو اور اپنے اندر بھی دیکھو کہ کیسی کیسی میری نشانیاں چلی جا رہی ہیں، کہ صبات ہر شے کو ہے اس زمانے میں ایک سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، کہ ہر چیز سکون میں آ جاتی ہے، دل تمہارا چلتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ میں آسمان میں سماتا ہوں نہ زمین میں، مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور وہی باطن ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو چیزیں اس سے نکلتی ہیں اور جو چیزیں آسمان سے اترتی ہیں اور جو چیزیں اس کی طرف چڑھتی ہیں، وہ سب خوب جانتا ہے۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ بارش اترتی ہے۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ ہماری دعاؤں کی قبولیت اترتی ہے۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ نور اترتا ہے۔ خانہ کعبہ پر بیت المعمور کے اوپر سے نور اترتا چلا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی زمین پہ پڑتا ہے۔ ہماری جو دعائیں ہم کرتے ہیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور اللہ کی قبولیت جو ہے اس کو آسمان کی طرف سے قبول کر لیتی ہے، بلاؤں کو روکتی ہے۔ اب صدقہ اور خیرات ہمارا اللہ کی طرف چڑھتا ہے، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ کی طرف چڑھتا ہے۔ ہم تحیت المسجد، تحیت الوضو پڑھتے ہیں تو زمین پہ قدم چلاتے ہیں، آسمان پہ ہمارے قدم پڑتے ہیں۔ تو یہ تو ایسی خوبصورت ایک چیز ہے جس کو اگر ہم لوگ سمجھیں تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان سے جو اترتا ہے، بارش اترتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں، اور جو اس کی طرف چیزیں چڑھتی ہیں ہماری نیکی کے اعمال گزرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دیکھیے چیز ہوتی ہے جوہر، ایک ہوتی ہے آراز۔ جوہر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو زمین سے آپ اٹھا سکیں، جو چیز اٹھائی جا سکے اسے جوہر کہا جاتا ہے۔ آراز وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو دھوپ نظر تو آ رہی ہے زمین پہ پڑی ہوئی مگر آپ اسے اٹھا نہیں سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو میرے اور آپ کے اعمال ہیں وہ آراز ہیں دنیا میں، یعنی وہ نظر نہیں آتے، آپ کو میری نیکیاں کری ہوئی نظر نہیں آئیں گی، مگر جب میں جنت میں جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی جائیں گی، تو ہمیں وہ جو نیکیاں ہم نے کی ہوں گی نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو جنت میں درخت کی صورت میں، محل کی صورت میں پائیں گے، اور ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو جہنم کے گھڑے میں اپنے لیے بہت سی چیزیں پائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں سب خوب جانتا ہوں اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے یہ آیت بہت پسند ہے، ہوا معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے دل دماغ کے اندر آ جائے کہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے کہا احسان کا درجہ کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا امیجن نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہی دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہمارے دلوں میں جو چیز بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جو تمہارے دل میں خیال بھی آتا ہے نا اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا, کیونکہ کبھی کبھی ہمارے دل میں آپ کے لیے ایسی ایسی باتیں آتی ہیں جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اگر ہم بیان کریں تو ہم اپنی زبان پہلے کاٹ لیں. تو اگر اللہ نے ہماری ان باتوں پہ بھی ہماری پکڑ کی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے. یہ آیت وہ آیت ہے جو فوراً منسوخ کر دی گئی. وہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین, نہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب تم سے نہیں پوچھے گا جو تمہارے دل میں باتیں گزر رہی ہیں, اب تم سے ان باتوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس چیز کو آسان کر دیا کہ جو چیز ہمارے دل میں بری خیال گزر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا. مگر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جو میں دل میں دعا مانگتی ہوں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, میں چھپ کے دعا مانگتی ہوں وہ بھی اللہ کو پتا ہے, اور میں جو ظاہر کر کے دعا مانگتی ہوں وہ بھی میرا رب اور آپ کا رب جانتا ہے. یہ پہلی 6 آیات جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تھی. اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, یہ اگر بات ہمارے دلوں میں اثر ہو جائے تو ساری کام آسان ہو جائیں گے. اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 7 سے لے کے 11 تک, دین اسلام کے تقاضے کیا ہیں. اب یہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ ان نئے مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے جن کی تربیت کی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دین میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ تیتر بٹیر بنے ہوئے ہو, کہیں کچھ کر رہے ہو اور کہیں دین کی بات کر رہے ہو, کہیں دین کے خلاف کام کر رہے ہو, کہیں دین کا پرچار کر رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی یہاں پہ انہی صورتوں میں جو ہے نا ایک آیت آئے گی, لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو خود کرتے ہو. سمجھ میں آئی؟ اپنے عمل کو درست کرو, جتنا ہمارا عمل انشاءاللہ تعالیٰ درست ہوگا اتنی آپ کے دل میں بات اترے گی. بہرحال آیت نمبر 7 پڑھتے ہیں, فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. تم سب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کیا کرو جس میں اس نے تم کو دوسروں کا خلیفہ بنایا ہے. تو جو تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرے ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اور تم کو کیا ہو گیا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اللہ اگر تم کو ایمان لانا ہو. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ غصہ بھی کر رہا ہے اور ڈانٹ بھی رہا ہے ہمیں, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ صرف مال خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے, نہیں, آپ اپنا وقت جو دے رہی ہیں نا وہ بھی ٹائم از منی. اگر یہی گھنٹہ جو ہے میں جا کر کسی اور جگہ پر, کسی یونیورسٹی میں جا کر, کسی کالج میں جا کر, کسی کے گھر میں درس کر کے گھنٹہ دیتی تو اس گھنٹے کے مجھے کیا ملتے؟ پیسے ملتے. تو کیا ہوا کہ اگر وقت کوئی آپ کو دے رہا ہے اپنا تو کیا ہے؟ ٹائم از منی, پیسہ ہے وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی صلاحیتوں میں جو تمہاری بہترین صلاحیت ہے نا, ابھی سورہ رحمان میں ہم نے کیا پڑھا تھا, علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, تمہارے بیان میں جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے لگا دو, کھپا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آخری سانس تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لکھنے کی صلاحیت دی ہے, لکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لکھو دین کے لیے, لکھو قرآن کی تفسیروں کو, تاکہ تمہاری جو یہ صلاحیت ہے اس کو لگا دو, کھپا دو اللہ کے لیے. تم تو مر جاؤ گے, کتابوں میں لکھا ہوا علم نہیں مرے گا. علم الانسان ما لم یعلم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے پہلی وحی میں, علم اے نبی ہم نے آپ کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ باتیں بتائی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے.
کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی تھی وہ قلم اور کرتاس بنائی تھی، پین اور پیپر. پھر اس پین سے کہا تھا لکھ، اور اس نے پوری قرآن مجید لکھ دیا، تورات لکھ دی، انجیل لکھ دی، زبور لکھ دی. اللہ نے فرمایا اور انہوں نے لکھ دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کو قلم کے ذریعے علم سکھایا گیا ہے. کتنے ہزاروں سال پہلے یہ کتابیں لکھ دی گئیں، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی گئی، یہ ساری چیزیں کر دی گئی، اور آپ کو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کے رستے مر اس کو دے دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھیں دو طرح کے خرچے ہیں. ایک خرچہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو زکوٰۃ خیرات تو آپ کا مال پاک کرنے کے لیے، آپ کی بلائیں ٹالنے کے لیے. دوسرا خرچہ یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو دیں تاکہ وہ اللہ کے رستے میں کام زیادہ سے زیادہ اپنا بڑھا کے کر سکیں. یعنی دین جب آپ سے مدد مانگے، اللہ کا دین جب آپ سے سربلندی کے لیے پیسے کی مدد مانگے، آپ کی گھوڑوں کی مدد مانگے، آپ کے مال کی مدد، آپ کی جان کی مدد مانگے، تو آپ کو اس میں اپنے آپ کو کھپا دینا ہے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو طریقے سے مال خرچ کرو. اور تم پھر اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں انسان کو، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے؟ کیا بات ہو گئی تم لوگوں کو؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے اوپر. اور تم تو پہلے وعدہ کر چکے ہو. کون سا عہد کیا تھا؟ ہم نے عہد الست کیا تھا، جو خانہ کعبہ میں کیا تھا ہم نے، کہ عہد الست کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ایک وعدہ ہم نے وہ کیا تھا. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے تو ہم نے ان سے بیعت کی تھی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، چاہے ہمارے دل کو پسند آئے نہ آئے، چاہے ہمیں الحمدللہ ہمیں تنگی ہو، چاہے ہمیں خوشی ہو، ہم آپ کی بات کو مانیں گے. تو جب تم بیعت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہو تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اپنے عہد کو پورا کرو. آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. بلا شبہ اللہ تم پر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہاں یہ بتا رہے ہیں وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے کی عاقل کو قرآن کے سپاروں میں. یعنی یہ جو ہمارا اللہ ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے اوپر واضح آیات بھیج رہا ہوں اور تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہوں. آیت الکرسی اگر آپ نے پڑھی ہے تو آیت الکرسی کے بعد کی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے اپنے بندوں کا، وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے دوست ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو نور سے، روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے کے آ جاتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری دفعہ ڈانٹ رہا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خرید لی ہیں مومن کے جان اور مال ان سے اپنی جنت کے بدلے. تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر اللہ ہی کی چیز ہے اور اللہ اپنی چیز واپس مانگ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اس کی مثال یہی ہے نا، آپ اپنی بچی کو کوئی چیز دیں کہ بیٹا استعمال کر لو پھر واپس کر دینا. تھوڑے دن کے بعد آپ اس سے کہے لاؤ میری چیز واپس کرو، وہ بچی کہتی ہے یہ تو میری ہے، میں تو نہیں دے رہی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ ہی نے تو یہ جان دی تھی اور مقصد سے دی تھی, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ ہی کی تو وراثت ہے, اور تمہیں اپنی وراثت میں سے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دو, تو تم نہیں دے رہے ہو. جس نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی, اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں ہے, ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا, اور اللہ نے سب سے وعدہ بھلائی کا کیا ہے, اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس کو پوری خبر رکھتا ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو حضور کی مکی دور کے لوگ ہیں, جو صحابہ کرام مکی دور میں ٹرینڈ ہوئے 12 سال, وہ جب خرچ کرتے ہیں, وہ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو ان کی اور تمہارا 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرنا ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ انہوں نے اس وقت خرچ کیا جس وقت دین کو بہت ضرورت تھی, جس وقت سب مخالف کھڑے ہوئے ہوں اور آپ الٹا چل رہے ہوں, تو اس وقت کی جو مدد کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سورۃ الرحمن میں, سورۃ الواقعہ میں والسابقون السابقون اولئک المقربون کا فرمایا ہے. صحابہ کرام کی شان کی یہ آیات آ رہی ہیں کہ وہ لوگوں نے جو خرچ کیا ان کا تو کچھ مقام اور مرتبہ ہی اور ہے, اور انہوں نے جو جہاد کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ بھلائی کا کیا ہے, اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے. آیت نمبر 11, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجر کریم, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کو اسے دگنا ادا کرے گا, اور اللہ اور اس کے لیے عزت کا صلہ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا نا, ایک تو مال ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, صدقات ہیں, یہ تو آپ کو کرنے ہی ہیں, مگر اس کے علاوہ جو آپ اللہ کے کام کے لیے, اللہ کے دین کے لیے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ مجھ پہ قرض حسنہ ہے, میں اس کو ڈبل کر کے تمہیں جنت میں لوٹا دوں گا. اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 12 سے لے کے 15 تک, دین کے تقاضے اور انجام آخرت کیا ہے. پہلے ہم نے دین کے تقاضے پڑھ لیے, اب دین کے تقاضے اور اس کا انجام کیا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. اس روز تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف چل رہا ہوگا. آج تم کو بشارت ہے ایسے باغات کی جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, اس میں ہمیشہ رہو گے, یہ بڑی کامیابی ہے. یہاں دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالی دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے جو لوگ لگ گئے ہیں, جو کچھ ان کے پاس ہے, صلاحیت ہے, لکھنے کی ہے, بولنے کی ہے, کسی کے ہاتھ پیر سے مدد کرنے کی صلاحیت ہے, دین کے لیے کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے, جو لوگ اپنے آپ کو ان صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں, کھپا رہے ہیں, دنیا کی لذتوں سے دور ہو رہے ہیں اور ان کاموں میں لگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے سامنے ایک نور ہوگا, ان کے ماتھے پہ چمکتا ہوا نور ہوگا, اور سیدھے ہاتھ کی طرف ان کے اعمال کا جو نور ہوگا اس کی وجہ سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. سورۃ المریم میں ہے کہ ہر انسان پل صراط کے اوپر سے چلے گا, اور جب وہ پل صراط کے اوپر کھڑے ہوگا تو وہ اتنی دیر میں پل صراط کا ہزاروں برس کا اندھیرے گھپ کا راستہ گزر جائے گا جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتا تھا, فرض نماز. یہاں پر جب وہ اپنے نور کو لے کے کھڑا ہوگا تو اسی کے پاس منافق ہوں گے. اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں. تو کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ, پھر وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اس کی جانب اندرونی میں رحمت ہے اور جانب بیرونی میں عذاب ہے. یہ جو ہے نا یہاں پر دکھایا جا رہا ہے پل صراط کا رکشہ, کہ آپ پل صراط پہ کھڑے ہیں,
جو نور والے لوگ ہیں ان کی روشنی صرف ان کے آگے ہوگی, سائڈوں میں روشنی نہیں دے رہی ہوگی وہ چیز, وہ صرف ان کے آگے ہوگی. تو جو منافق مرد اور منافق عورتیں تھی وہ کہیں گی ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے, کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تمہارے ساتھ, ہم تمہارے ساتھ چیریٹی نہیں کرتے تھے, کیا ہم تمہارے ساتھ یہ نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے, تو رکو ذرا سا, تھوڑا سا ہماری طرف دیکھو تو ہم تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں, یہاں بہت دھوپ اندھیرا ہے. تو فرشتہ کہے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے, یہ نور جو ہے یہ کما کے لائے ہیں دنیا سے, یہ دنیا جو ہے نا یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. فرمایا جائے گا کہ یہ کما کے لائے ہیں دنیا سے, اور جاؤ واپس پلٹ جاؤ, اور جا سکتے ہو دنیا میں تو واپس لوٹ جاؤ اور جا کے وہاں سے نور لے کے آؤ. تو اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال, واپس تو کوئی آ ہی نہیں سکتا نا, واپس تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کے درمیان ایک بیچ میں دروازہ آ جائے گا, یہ رحمت سے اللہ کی, وہ تیزی سے جا رہے ہوں گے, تیزی سے جا رہے ہوں گے نیک لوگ پل صراط کا راستہ کاٹتے ہوئے, اور باہر کے لوگ جتنے بھی کھڑے ہوئے ہوں گے اس دروازے میں, وہ جو ہے وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے اور آگ کے اندر ایندھن بن جائیں گے. اللہم حفظنا منہم, اے اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت عطا فرما. منافق لوگ مومنوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے, لیکن تم نے خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا اور تمہارے لیے حوادث کے منتظر تھے, تم ہمارے لیے حوادث کے منتظر رہے اور شک کیا, اور جھوٹی تما نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا دیتا رہے گا اور دیتا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے, یہ پل صراط کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ بتائیے. فرمایا مفلس شخص وہ ہے کہ جو پل صراط پہ کھڑا ہوگا, نیکیوں کے انبار لے کے کھڑا ہوگا, اور جب وہ پل صراط پہ کھڑا ہو کر جانے کی کوشش کرے گا تو دور سے لوگ آئیں گے اور کہیں گے اللہ اس نے میرا فلانا فلانا حق مارا, فلانا فلانا حق مارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اتار اتار کر ان لوگوں کو دے دیں گے, یہاں تک کہ اب وہ پھر جب کھڑا ہوگا وہاں پر ٹمٹماتی ہوئی روشنی کے ساتھ, کیونکہ اب وہ مفلس ہے وہاں پہ, اب اس کو اس کی نیکیاں واپس نہیں ملنے والی, تو لوگ کہیں گے اللہ حقدار تو باقی ہے ابھی. تو اللہ کہیں گے کہ اس کے سر پہ ان کے گناہوں کا بوجھ ڈال دو جو اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑے لوگ, وہ گناہوں کا بوجھ بھی اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا, وہ سیدھا سارا بوجھ لے کر جہنم میں گر جائے گا. تو اللہم حفظنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کروائے تو پھر ہمیں نیکی رکھے, یہ نہ ہو کہ ہم اوپر سے دکھا رہے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں ہم اور لوگوں کا مال غصب کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہم برا بھلا کر رہے ہیں. اگر ہم ایسے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. تو آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے, تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہی تمہارا رفیق ہے اور وہی بہت بری جگہ ہے. کون رفیق ہے؟ شیطان ان لوگوں کا رفیق ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کو رفیق ہمارا نہ بنائے. آگے دیکھیے آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک, قرب الہی کے حصول کا رستہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب اگر آپ آنا چاہتی ہیں تو رستہ کیا ہے جس سے آپ چل کے اللہ کے پاس پہنچ سکتی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ پھر ڈانٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا مومنین کے لیے اس بات کا وقت نہیں آ گیا کہ اللہ کی نصیحت جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی, پھر ان کا زمانہ ان پر طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر نافرمان تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سمجھا رہا ہے بات کہ کیا ابھی تک 40 سال کی 50 سال کی میں ہو گئی, بہت سے سننے والے 30 سال کے 20 سال کے 80 سال کے 70 سال کے ہو گئے بڈھے, کیا ابھی بھی عقل نہیں آ رہی؟ اللہ کہہ رہا ہے الم یعن للذین آمنوا,
کیا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے لرز جائیں؟ تم دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو رہے ہو. تم ان تکلیفوں کو سوچو کہ آخرت میں کیا کیا تم نے گناہ جو کیے، کیا کیا تمہیں وہاں تکلیفیں ملنے والی ہیں، کیا کیا سزاؤں میں تم گرنے والے ہو، کیا کیا غیبتیں تم کر رہے ہو، کیا کیا گناہ تم کر رہے ہو. یہ تو جسم ہمارا ڈکلائن ہوتا ہے، یہ تو عمر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور عمر کے ساتھ نہیں ہو رہا. یہ بھی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے غلط کھانے کھائے، یہ ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، یہ ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا، اس جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 950 سال جینے کا بنایا تھا، 950 سال اس جسم کو زندگی دی تھی. اگر ہم یہ سمجھتے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، تو وہی لوگ تو تھے جو کوئی 800 سال کا ہوگا، کوئی 700 سال کا ہوگا، کوئی 500 سال کا ہوگا، کوئی 100 سال کا ہوگا، انہی کو تو تبلیغ کر رہے تھے. جب نہیں سنا انہوں نے، اتنے 100 سال تک سمجھاتے رہے، نہیں سنا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا ان کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم سوچو سمجھو، اور تمہیں قرآن دیا گیا تھا، اللہ کی کتاب دی گئی تھی کہ اس کے اوپر عمل کرو، تم نے نہیں کیا، اور زمانہ گزر گیا، اور تمہاری جو ہے نا بس مسلمان ہو گئے تم، دین کی باتیں کرتے ہو، شراب پیو، جوا کھیلو، بس نماز پڑھ لو، چلو عمرہ کر لو، چلو حج کر لو، چلو یہ کر لو، چلو وہ کر لو. بس اسی چکر کو سمجھ کے تم نے سمجھا کہ ہم نے دین پڑھ لیا، دین سمجھ لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا 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 نا، تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر، اور پتھر بھی ایسے ہیں کہ جن کو پھٹ جاتے ہیں اور جو ہے اس میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. پتھر تو ایسے ہیں اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں. پتھر تو ایسے ہیں جن میں سے بڑے بڑے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ ہی زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر چکنے کے بعد. ہم نے نشانیاں صاف صاف بیان کر دی تاکہ تم سمجھو. اب یہ بات اللہ نے کیوں کی، پیچھے بھی کرتے آ رہے ہیں. تقریباً 27 سپارے پڑھ لیے ہیں ہم نے پورے قرآن مجید کے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کو کہ یہ زمین سے پیدا کیا گیا ہے، زمین میں ڈالا جائے گا، زمین سے نکالا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ یہ جو زمینیں تمہارے پاس ہیں، ہزاروں سالوں سے اس کے اوپر تمہارے باپ دادا کھیتی باڑی کر رہے تھے، پھر تمہارے نانا دادا کر رہے تھے، پھر تم کر رہے ہو، پھر تمہاری اولادیں کریں گی. یہ زمین مر جاتی ہے، فصل دینے کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے اندر گوڈی کی جاتی ہے، پھر اس کی زمین کو اوپر سے نیچے کیا جاتا ہے، اور اس کو ہم دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو ٹٹولو، استغفار پڑھو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور قرآن سے زیادہ بہترین قرب اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے راستوں کو آسان کروں گا. یہ آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک ہم پڑھ ہی رہے قرب الہی کے حصول کا راستہ. جان لو کہ اللہ ہی زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر چکنے کے بعد، اور ہم اپنی نشانیاں صاف صاف بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو. بلا شبہ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور یہ اللہ کو خلوص نیت سے قرض حسنہ دیتے ہیں، وہ خیرات ان کو 2 چند ادا کر دی جائے گی، اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے. وہی دیکھیے، آپ دیکھیے مال کو جو خرچ کرنا ہے نا، وہ سب سے پرابلمٹک چیز ہے. سب سے زیادہ پرابلم جو ہے نا انسان کو پیسہ خرچ کرنے میں آتی ہے، کہ انسان چاہتا ہے کہ دمڑی جائے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کسی طریقے سے ہم پیسہ بچا لیں اپنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مرد اور عورت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو پریفر کرتے ہیں، آگے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل کر کے دیتا ہے، کبھی بھی ان کے مال میں کمی نہیں آتی. اور اس چیز کو تو آپ آزما بھی لے، اور یہ تو کرنا نہیں چاہیے کہ اللہ کو ہم آزمائیں اور اللہ کی باتوں کو آزمائیں. آپ جب بھی کسی کو دیں گی
اللہ تعالیٰ کے از غیب سے کسی اور کے ذریعے آپ کو دلوا دے گا. آپ کسی کا قرضہ اتاریں گی, اللہ کسی اور کو آپ کے ذریعے اپنا آپ کا قرضہ اتروا دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تو دوں گا. بلا شبہ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور خلوص سے نیت سے قرض حسنہ دینے والے دیتے ہیں, وہ خیرات ان کو دو چند ادا کر دی جائے گی, ان کے لیے عزت کا صلہ ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں, اور ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی. اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا, یہی لوگ دوزخی ہیں. ابھی دیکھیے پیچھے ہم نے نور کی بات کی تھی نا, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نور کی بات کر رہا ہے. سورۃ النور میں نور علی نور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو یہ نور اپنا پھیلایا ہوا ہے آسمان و زمین میں, اور بڑی قسمت والا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے اندر کے نور کو جگا لیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے نور کے ذریعے اس کو پل صراط کو گزروا دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آیت نمبر ہے 20, آیت نمبر 20 سے لے کے 24 تک حیات دنیا اور اس کے حوادث, یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور اس کے اندر جو حادثے ہو رہے ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا ہے کیا چیز. سنو, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عجیب شخص ہے. کچھ دیر جو گفتگو ہوئی تو پتہ چلا, دیکھیے کہ کیا چیز ہے ہم لوگ. تم جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہماری عمر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ کھیل اور تماشا ہے. کس کے لیے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ کبھی چمچے سے کھیلے گا, کبھی چمٹے سے کھیلے گا, کبھی گاڑی سے کھیلے گا, کبھی مختلف چیزوں سے کھیلے گا. وہ دنیا اس کے لیے کیا ہے جس میں وہ آیا ہے اس وقت, وہ ایک کھیل تماشا ہے. ہر روز اس کو نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, ہر روز وہ کچھ نہ کچھ بولنے کو سیکھ رہا ہے, ہر روز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو نئی چیز مل رہی ہے جس سے وہ اپنے ہاتھوں سے, اپنے منہ سے, اپنے کانوں سے, اپنے حواس سے خمسہ کے ذریعے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو دنیا لعب و لہو, لہو کسے کہتے ہیں؟ وہ کھیل جس کے اندر اب تھوڑی سی بدماشی بھی آ جاتی ہے. تھوڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, پھر اس کے اندر چلاکی بھی آ جاتی ہے, پھر اس کے اندر جو ہے نا ذرا اپنے ہارمونل چینجز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کو لڑکیوں کو دیکھنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, وہ لڑکوں کو دیکھنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. یہ اب ایک خطرناک ایج جو ہے نا وہ ایڈولیسنس کی اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے. تو وہی جو ایک بچپنے کے کھیل تھے نا وہ اب کھیل نہیں رہے, وہ لہو بنتے جا رہے ہیں. اس کے اندر اب ایڈیشن ہوتی چلی جا رہی ہے, یعنی آپ جب ایک گیم کھیلتے ہیں تو اس کے بعد آپ نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں, نیکسٹ پہ نیکسٹ پہ نیکسٹ پہ. اسی طریقے سے ہماری عمر ہے کہ پہلے ہمارا بچپن ہے, پھر جب جوانی آ رہی ہوتی ہے تو ہمارے اندر کیا چیز آتی ہے؟ وزینۃ, یعنی ہمارا دل چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنے, لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی. لڑکیاں گھنٹوں کھڑے ہو کے بال بناتی رہتی ہیں, لڑکے بھی اپنی کبھی داڑھی دیکھ رہے ہیں, کبھی مونچھیں نکل رہی ہیں, کبھی لڑکیاں آگے سے دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو, کبھی پیچھے دیکھ رہی ہے, کہ ان کی باڈی میں چینج آ رہا ہے, ان کی ساؤنڈ میں چینج آ رہا ہے, ان کی فیلنگز میں چینج آ رہا ہے. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور زینت اور آرائش کرنے شروع ہو جاتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں. جب اور بڑے ہوتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, جب اور بڑے ہوتے ہیں کمائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فخر کرنا کیا ہے کہ میرے پاس یہ ٹی وی ہے تو اس کے پاس کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس یہ چیز ہے, میرے بچے کیا سوچیں گے. مطلب انسان جو ہے نا وہ جب پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے تو اب اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ چاہتا ہے ہر لگژری کی چیزیں جو ہے نا وہ میں اپنے لیے خریدوں
اور اچھی سی گاڑی میں بیٹھوں تاکہ میں مہنگی کروڑ روپے کی گاڑی خریدوں اور جب میں سڑک پہ لے کے اس کو جاؤں تو لوگ پلٹ کے دیکھیں میری گاڑی کی طرف کہ واہ کیا گاڑی ہے اس کی. یعنی یہ فخر کرنا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, اپنے آپ کو اونچا دکھانا, یہ ایک ایج ہے جس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تفاخرم بینکم, آپ آپس میں فخر کرنا شروع ہو جاتا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَهُمْ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَهُمْ, یعنی آپس میں فخر کرنا شروع کر دیتا ہے, اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ کے طلبگار ہو جاتے ہیں. یعنی جب اور عمر تھوڑی بڑھتی ہے نا تو اب یہ ہوتی ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں, میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے. یعنی پھر انسان کے اندر جو ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر لالچ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش سے کھیتی اگتی ہے, کسان کو بھلی لگتی ہے, پھر وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو زرد دیکھتا ہے, پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے, اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب ہے, اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشخبری ہے, اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا مال ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کھیتی نکلتی ہے, پھر وہ زرد ہوتی ہے, اس میں سے ہم کاٹتے ہیں اس کو, پھر اس کے بعد اس کے بیج نکالتے ہیں, پھر بیچتے ہیں, پھر فخر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ زمین بجھی پڑی ہوتی ہے. ابھی آپ کو پتا ہے لاہور میں کیا تھا کہ وہ دھند ہو رہی ہے, اس کے ساتھ یہ جو انہوں نے کھیتوں کو جلا دیتے ہیں نا, تو جو کھیتوں کو جلایا ہے اس کا دھواں اور فوگ کا دھواں مل کے اسموگ بن گئی, جس سے سانس لینے میں لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہے زندگی کہ ہوا منصورہ اڑا کے رکھ دیتی ہے ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر, یہی انسان کی زندگی ہے. تو جو لوگ اپنی اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا نہیں بناتے, بچوں کو صحیح تربیت دیتے ہیں, بچہ اگر آپ کے پاس پیدا ہو گیا تو اس کو سیدھی کروٹ پہ سونے کی عادت دلوا دیجئے, جب اسے کھانا کھلا رہی ہیں بسم اللہ پڑھ لیجئے, جب اسے پانی پلا رہی ہیں تو اس کو بٹھا کے پلا دیجئے. تو اس کو وہ سنت کے طریقے اگر آپ نے بچپنے سے سکھا دیے تو آگے جا کے وہ ان سنت کے طریقوں کے اوپر وہ جب عمل کرے گا تو وہ اس کی عادت بن چکی ہوگی, اور جب وہ اس کی عادت بن جائے گی تو وہ صحیح طور پر جو ہے نا آگے دین کو پہنچا سکتا ہے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکتا ہے. صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا تھا؟ کیا یہ سکھایا تھا بیٹھ کے پانی پیو تو سنت ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ انہوں نے اپنے باپوں کو دیکھا کہ وہ سنت پہ عمل کر رہے تھے, اور صحابہ نے بتایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, تو وہی سب طریقہ لے کر سارے لوگ ہم تک پہنچے اور آج ہمارے ہاتھ میں دین ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں آگے نسلوں تک یہ جائے تو ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے, انہیں فخر کرنے سے بچانا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ الکبر ردائی, مجھے تکبر پسند نہیں ہے, فخر کرنا ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اونچا دکھانا, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے, آیت نمبر 21 ہے, 20 سے لے کے ہم 24 تک پڑھ رہے ہیں نا, حیات دنیاوی اور اس کے حوادث. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اے بندو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑ لگا دو, یعنی نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کریں. میری دادی جو ہے نا وہ کمرے میں بیٹھی ہوتی تھی اور ہم لوگ سامنے سے آ رہے ہوتے تھے نا, تو اس سے پہلے کہ ہم کہیں السلام علیکم, وہ زور سے کہتی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں دادی کو کہتی تھی یہ کیا بات ہے بھائی, ہم سلام کریں گے؟ کہتی تھی نہیں بھائی, نیکی میں سبقت حاصل کرو. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری ماسی آتی ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سلام کرے گی, کوئی بچہ آتا ہے تو ہم یہ انتظار کرتے ہیں یہ ہمیں سلام کرے.
ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سکھائیں اور ہم پہل کریں سلام میں، کیونکہ افشوا السلام بینکم، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت ملک پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ یہ کام اللہ کو آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا اس دنیا میں، سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ جو کچھ ہونا ہے اس دنیا میں سب لکھا ہوا ہے۔ کیا کہاں پر دیکھیے سونامی آ جاتا ہے، کہاں پر زلزلے آ جاتے ہیں، کہاں پر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ آیت ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اسی کی کانٹراسٹ کی آیت ہے دوسری، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، ایک منٹ، تو یہ جو آیت ہے نا، یہ دونوں ایک دوسرے کی کانٹراسٹ ہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہمارے پہ مصیبت بن کے آتی ہیں، جیسے شوگر ہو گئی ہمیں، بلڈ پریشر ہو گیا ہمیں، کینسر ہو گیا ہمیں، بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی جو ہم نے خود کی تھی، خود کیسی کی تھی؟ ہم غلط کھا رہے ہیں، ہم غلط سگریٹ پی رہے ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں، ہم غلط ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہم کھانے کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، ہم نے اپنے معدے کو ڈسٹروائے کر دیا۔ تو یہ جو مصیبت ہم پہ صحت کی آ رہی ہے نا، کہ ہماری ٹانگیں نہیں چل رہی، ہمارے ہاتھ نہیں چل رہے، ہماری یہ نہیں چل رہے، وہ نہیں چل رہے، تو یہ ہم نے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنی باڈی کو، جو 950 سال زندہ رہنے والی باڈی تھی، اس کو ہم نے 80 سال میں، 70 سال میں، 50 سال میں ایسا کر دیا۔ اور میں تو اپنی صحت کو دیکھ کر ایسا سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ جو کچھ بھی اس وقت مجھے ہو رہی ہے پریشانی موٹاپے کی، وہ ساری میری اپنی کرتا دھرتا ہے، میں اس کو روک ہی نہیں پا رہی۔ مجھے پتا ہے کہ فالتو کھانا نہیں چاہیے، مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں جو میں کھا رہی ہوں اس وقت فضول کی، وہ میرے لیے نقصان دہ، مگر میں پھر بھی کر رہی ہوں۔ اور اگر میں بیمار ہو جاتی ہوں اور بستر پہ پڑ جاتی ہوں تو کیا میں یہ کہوں گی کہ اللہ کا قصور ہے یہ مجھ پہ اللہ نے مصیبت ڈالی ہے؟ نہیں، یہ مصیبت میں نے اپنے اوپر خود ڈالی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے، اس میں تو میرا کوئی بس نہیں چلتا، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی بھی ایسی چیز جو خرق عادت ہو، جو ہم جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری طرف سے آتی ہے اور میں نے لکھا ہوا ہے ان کو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تم سے فوت ہو گیا، اور اس پر نہ اتراؤ جو اس نے تم کو دیا۔ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی چیز چلی گئی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آئی تھی، تم سے چلی گئی کوئی چیز، کوئی مر گیا، چلا گیا، اس پہ افسوس تو ہے، مگر ایسے بین مت کرتی پھرو، یہ سوچو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے تھے اور اللہ ہی کی طرف چلے گئے نا واپس، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یہ کہیں ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے، اگر میں ٹائم پہ لے جاتی تو وہ آج زندہ بیٹھے ہوتے میرے پاس۔ نہیں، اگر ان کو زندگی ہونی ہوتی، آپ نے کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ایک چیز اگر تمہیں مل جائے تو اس میں شوخی نہ مارو، اتراؤ مت، جو پیچھے بھی اللہ نے فرمایا کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اترانے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کسی شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو بھی نحوست کرے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی کنجوسی کریں اور لوگوں کو بھی کنجوسی سکھائیں، اور جو اللہ کے حکم سے منہ موڑے تو اللہ بے نیاز اور حد سے حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک تو ہم لوگ خود کنجوس ہیں، ہمارے سے تو دیا نہیں جاتا، اللہ کے لیے نہیں دیا جاتا۔ کپڑے خرید لیں گے،
پیزا خرید لیں گے. بڑی پیاری ایک بات ایک خاتون نے کی کہ 500 روپے کی کتاب ہم سے نہیں خریدی جاتی, وہ مہنگی ہے, مگر ہم 1000 روپے کا پیزا منگا کے کھا کے اسے ختم کر لیں گے. وہ 500 کی کتاب جو ہم نے خریدی, وہ جب ہم اسے پڑھیں گے اور ہم مر گئے یا ہم کسی اور کو دیں گے یا کسی اور سے کسی اور تک جائے گی وہ چیز, اس کا ثواب کتنا ملے گا, کتنے لوگ اس سے پڑھ کر حاصل کر لیں گے. اللہ کہہ رہا ہے علم الانسان ما لم یعلم, ہم نے تمہیں جو چیز سکھائی ہے وہ تمہیں نہیں پتا تھی, قلم کے ذریعے یہ علم تم تک پہنچا ہے اور تم سیکھے ہو اس کو, تمہیں یہ باتیں نہیں پتا تھی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو کنجوسی تمہارے اندر ہے اور تم دوسرے کو بھی یہ کنجوسی سکھا رہے ہو, ایسا مت کرو. آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی بیٹیاں ہیں تمہاری آگے, ان کی شادیاں بھی کرنی ہے, یہ اتنا دل کھول کھول کے یہ جو تم صدقہ خیرات کر رہے ہو مت کرو بھائی, ایسے نہ کرو. بس جب مرضی ہوتی ہے ہر وقت غریبوں کو دیے چلی جا رہی ہیں, ہر وقت یہ کر رہی ہیں, نہ کرو ایسے بھائی, مت کرو. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی بخل کرتے ہیں نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کو منہ توڑ جواب دے گا. ہم نے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو, تاکہ لوگ انصاف قائم کریں. اور ہم نے لوہا پیدا کیا, اس میں ہیبت رکھی اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں, اور اس لیے بھی کہ اللہ جانچ سکے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے مدد کرتا ہے. اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, ہم نے لوہا جو اتارا ہے وہ بہت سخت چیز اتاری ہے, کافروں کا سر قلم کرنے کے لیے اتاری ہے. اور تم نے اس سے چمچا, پھکنی, توا, یہ ساری چیزیں بھی بنا لی تو کوئی بات نہیں, مگر یہ جو ہے نا کافروں کا سر توڑ دینے کے لیے تھی. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم کر دیا تھا. اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا, اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا, اور بعض کو ان میں سے ہدایت پر آ گئے اور اکثر نافرمان رہے. اب یہاں نوح اور ابراہیم کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام اور یافز. حامیز اولادوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, اور حضرت سام اور یافز کی اولادیں پتہ نہیں کہاں کہاں گئی ہوں گی, کون کون سی جگہوں میں پھیلی ہوں گی. پھر حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جاری کیا, اور یہ سارے کے سارے نبی انہی میں آئے. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا. آیت نمبر 25, اچھا آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت 26 سے لے کر 29 تک. پھر ان کے بعد رسولوں کو یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے, اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کو انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور مہربانی ڈال دی, اور انہوں نے اپنے نبی اور انہوں نے ایک نئی راہ نکالی رہبانیت کی. ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اس کو اپنے خیال میں اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. پھر وہ اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا. پھر ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کو اور ان کا اجر یا اور بہت سے ان میں نافرمان ہی تھے. اچھا اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا, سب کچھ کیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے لاسٹ نبی بنا کے بھیجا بنی اسرائیل کا. اور بنی اسرائیل کے نبیوں نے یعنی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال میں سولی چڑھا دیا, اور وہاں سے یہ 2 فرقے بن گئے, بنی اسرائیل کے عیسائی اور یہودی. یعنی یہ فرقے بنے کہاں سے؟ جب انہوں نے یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں, یہ ولد الزنا ہے, اور ہم جو ہے نا وہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ عیسائی اب الگ ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر بہت محبت اور بہت شفقت اور بہت پیار رکھا.
مگر انہوں نے بھی جو ہے نا اپنی طرف سے ایک چیز اپنا لی کہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم، تو ہم رہبانیت اختیار کریں گے. یعنی وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی ماں نے مسجد میں دے دیا تھا کہ یہ مسجد کی خدمت کرے گی، کیونکہ انہوں نے نیت کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو یعنی میں اپنی اولاد کو دین کے کاموں میں لگا دوں گی. ٹھیک ہے. انہوں نے جب بیٹی جنی تو اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو بیٹے کی نیت کی تھی ظاہر ہے. تو اللہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتی، یہ لڑکی وہ کام کرے گی جو لڑکا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے یہ کانسیپٹ نکالا کہ ہم اپنی جو لڑکیاں ہیں ان کو نن بنا دیں گے اور وہ بس اللہ کے کاموں میں لگی رہیں گی اور دنیا کی چیزوں سے لذتوں سے بچی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک میاں بیوی یعنی مرد اور عورت کے اندر ایک سیکس کا جذبہ رکھا ہے، بہت ہی زبردست قسم سے تیزی کا یہ جذبہ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تسکین کا ذریعہ نکاح رکھا ہے. انہوں نے کیا کیا، اپنی نکاح نہ کی ہوئی لڑکیوں کو نن بنا دیا اور پریسٹ بن گئے، اور یہ چیز ان کے اندر پوٹنٹ اتنی تھی کہ وہاں پر زنا شروع ہو گیا. یعنی شادی کا رستہ جب روکیں گے آپ تو زنا کا رستہ عام ہو گیا، کیونکہ یہ تو خواہش نفس اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست قسم کی رکھی ہوئی ہے انسان میں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ بہت سے جو یعنی چرچز تھی نا پہلے زمانے میں، ان کی جو نیچے تہ خانے تھے وہ سب حرامی بچوں کی پیدائش ہوتی تھی اور وہ لوگ ان کو اپنے بچوں کو دفنا دیتے تھے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو بھی رہبانیت کا حکم دیا ہی نہیں ہے. شادی کرو، بچے پیدا کرو، دین کے اوپر چلو، اپنی اولادوں کو نیک بناؤ، اور ان خاندانوں میں شادی کرو جن میں اولادیں زیادہ ہوتی ہیں. ان خاندانوں میں شادی نہ کرو جن میں اولادیں ہی نہیں ہوتی. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ رہبانیت کا رستہ نہیں بتایا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے خود کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. آیت نمبر 28 اور 29 اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت سے تم کو دگنا اجر دے گا اور تم کو ایسی روشنی دے گا جس میں تم چلو گے اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے. یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ اہل ایمان جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی مسلمان ہو جاتا ہے آج بھی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے رستے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو پلٹ کے آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ڈبل ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. تو یہ تھی یہ صورت کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہمیں بتائی. یہ دیکھیے ایمان اور انفاق کے تقاضے، سب سے پہلی چیز ہم نے اس صورت میں پڑھی ایمان اور انفاق کے تقاضے، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ہر اس شے کو جس پر تمہیں عارضی اختیار دیا گیا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے چکے ہیں تم سے عہد اگر تم واقعی مومن ہو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے تو وعدہ کر لیا ہے، بیعت کر لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بات مانو ان کی. ایمان کے تقاضے کی دوسری آیت کیا ہے؟ وہی تو ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ نکال لائے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے. اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں
حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے، برابر نہیں تم میں سے وہ جس میں خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ کرام کی خوبی بتا رہا ہے کہ جنہوں نے حضور کا ساتھ اس وقت دیا جب کسی نے نہیں دیا، ان کا درجہ اتنا بڑا، اتنا اونچا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے اندر لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ اللہ کے رستے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچہ لاؤ، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال متا بیچ کر سارا پیسہ لا کے حضور کے خدمت میں ڈال دیا. حضرت عمر فاروق نے آدھا سامان لا کے ڈال دیا. حضرت عثمان نے بھی بہت سا سامان لائے. بہت صحابہ نے بہت ساری چیزیں دی. ایک غریب صحابی تھے، وہ سارا دن محنت کر کے انہوں نے کچھ کھجوریں لائے اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں مال غنیمت میں آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ ہنسے، لو بھائی یہ کھجوریں دینے کے لیے آیا ہے. حضور نے فرمایا اس کی کھجوریں ساری بوریاں جو رکھی ہیں نا سامان کی، ان کے اوپر رکھ دو. اس کی کھجوریں لانے کی نیت اتنی خلوص والی ہے کہ سب کی جو نیتیں ہیں نا وہ اس کی کھجور رکھنے سے قبول ہو جائیں گی. مطلب آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں زیادہ دوں یا میں کتنا دوں، بلکہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہے تو اللہ کے رستے میں آپ 5 روپے بھی دیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. ایسے لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی. اور اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے بڑی بھلائی کا. آج بھی آپ خرچ کریں گی تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اس زمانے میں کیا صحابہ نے، پھر تابعین، تبع تابعین، شہدائے کربلا نے، یہ چیز نیچے تک آتی چلی جائے گی. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر وہ دو چند کرے اس کے لیے اس انفاق کو، اور اس لیے عزت کا، اور اس کے لیے عزت کا صلہ ہے. رسولوں کا انقلابی مشن کیا ہے جو ہر نبی لے کر آیا؟ وہ انقلابی مشن کیا ہے؟ اس کا عدل قائم کرنا. یعنی آپ کو جو ہے نا فیصلے کے صحیح فیصلے کرنا. بلا شبہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتابیں اور ترازو، نظام عدل و قسط. مطلب اگر آپ یہ کہتی ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کے اندر قرآن مجید لکھا تو کون سا کمال کر دیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن لکھنے کو نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا اس پہ عمل کتنا کیا. آپ یہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کے پردے کے اندر جو ہے نا جو سلائی ہوتی ہے، اس سلائی کا ایک ٹاکا میں نے لگایا تھا جو آیت کعبے پہ لٹک رہی ہے اس کی آیت کو، بہت بڑی بات ہے. مگر اللہ پوچھے گا جس آیت کا لکھا تھا اس کا ترجمہ پتہ کیا تھا؟ تو اللہ کے رسول کا جو مشن ہے نا وہ ہے عدل قائم کرنا، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں شدید جنگ کی صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دیگر فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ بہت بڑا طاقتور ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہم یہ جو صورتیں پیچھے پڑھ کے ہیں اس میں کیا ہوا سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عذاب دے دیا، پانی میں عذاب دے دیا، ابابیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دشمنوں کو عذاب دیتا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لوہا اتارا. ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارے قوم پوری کی پوری برباد اور تباہ نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری جو قوم ہے اس کو کافروں کا سر خود قلم کرنا ہے. جاؤ سر قلم کرو، خود ہی ان کو جہنم واصل کرو. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھایا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مضبوطی دی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول کیا ہے. تو ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا 27واں سپارہ ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ 28واں سپارہ شروع کریں گے، سورۃ المجادلہ مکیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.